537 سورۃ النجم آیت نمبر 55 سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت کریمہ سجدہ تلاوت ہے، جس نے بھی مسجد میں یہ آیت کریمہ سنی ہے اس پہ سجدہ لازم ہے، سجدہ کریں۔ گزری ہوئی آیتوں میں صحف موسیٰ اور صحف ابراہیم میں جو تذکرہ تھا وہ بیان ہوتا آ رہا تھا، بہت ساری چیزیں بیان ہو گئی۔ اب کہا جاتا ہے پہلی بات یہ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ، کہ تو اپنے رب کی کن نعمتوں میں تتمارا جگڑتا ہے، جگڑتا رہے گا۔ اللہ کی نعمتوں میں جھگڑے کرتا ہے، جس طرح اس سے پہلے جھگڑا یہی آ رہا ہے کہ قرآن کے ساتھ معاندین قرآن جھگڑ رہے ہیں۔ اور دوسری آیت میں پھر کہا جاتا ہے هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَى، یہ ڈراوا ہے گزرے ہوئے ڈراووں کے طرح۔ اب اس میں تین باتیں ہیں، کہ ایک تو یہ ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نذیر ہے، انسانوں کو جہنم سے ڈراتے ہیں، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ کے رسول، اللہ کے نبی گزرے ہیں، انہوں نے بھی انسانوں کو جہنم سے ڈرایا تھا۔ گزری ہوئی آیتوں میں کہا گیا تھا کہ قوم عاد، سمود، نوح، ان اقوام کے عذاب کا سبب یہی بنا تھا کہ انہوں نے پیغمبروں کا کہنا نہیں مانا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا نہیں مانا جائے گا تو اللہ کا عذاب تم پہ آئے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ قرآن نذیر ہے، یہ تمہیں ڈرا رہا ہے، جس طرح اس سے پہلے کہا گیا تھا صحف موسیٰ اور صحف ابراہیم، وہ کتابیں، ان کتابوں میں بھی یہی کہا گیا تھا کہ لوگوں اللہ سے ڈرو، وہی بات یہی قرآن کر رہا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ آیت نمبر 36 سے جو بات شروع ہو گئی تھی کہ کیا اس انسان کو پتہ نہیں ہے، اس کو خبر نہیں ہوا کہ صحف موسیٰ اور صحف ابراہیم میں کیا چیز بیان ہو گئی، وہ سارے جو قرآن نے بیان کیے، فرمائے اسی طرح وہ سارے کے سارے واقعات جو تمہارے سامنے گزرے، وہ سارے کے سارے بھی تمہارے لیے ڈراوا ہیں، ان سے عبرت حاصل کرو۔ انہوں نے پیغمبروں کی نافرمانی کی، عذاب کے ایندھن بنے، اس طرح پیغمبر کی نافرمانی مت کرو۔ آگے پھر تیسری آیت میں کہا جا رہا ہے ازفت الآزفہ، نزدیک آنے والی نزدیک آ گئی، یہ قیامت ہے، قیامت بہت قریب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، سبابہ اور وسطیٰ، یہ دو انگلیاں اللہ کے نبی نے یوں کر دی کہ میں اب اس کے بعد یہ، اس انگلی کے بعد یہ انگلی ہے، فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح۔
1400 سال پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا، 1400 سال پہلے قرآن نے کہا آنے والی چیز بہت قریب ہے۔ وہ صورت معارج میں ہے نا، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ اس کو بہت دور دیکھتے ہیں، اللہ کریم فرما رہے ہم اس کو بہت نزدیک دیکھ رہے ہیں۔ تو قیامت فرمایا آنے والی چیز بہت قریب ہے۔ اب اس میں جو عذاب ہے، اس کی جو سختیاں ہیں، وہ اللہ کے بغیر کوئی ان کو دور نہیں کر سکتا، کوئی ان کو ٹال نہیں سکتا۔ فرمایا افمن ھذا الحدیث تعجبون، ان باتوں کو سن کر تم تعجب کرتے ہو، تضحکون ولا تبکون، تم ہنستے ہو روتے نہیں ہو۔ اللہ کس انداز سے اللہ کے نبی نے فرمایا۔ صحابہ جب یہ آیتیں سنتے تھے تو روتے تھے، اصحاب صفا نے یہ آیتیں سنی تو رونے لگے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ ہنس رہے ہو روتے نہیں ہو۔ اصحاب صفا رو رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا پہلا مدرسہ ہے مسجد نبوی میں، اب بھی قائم و دائم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے، بیٹھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک رخساروں پہ آپ کے مبارک آنسو آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرمایا کرتے تھے، ہنستے نہیں تھے۔ تبسم یہ ہے کہ جس میں صرف دانت دکھائی دیتے ہیں، ضحک کی آواز نہیں ہوتی۔ تو قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اللہ کا قرآن سن کر تم تعجب کرتے ہو ان باتوں میں، پھر ہنستے ہو، روتے نہیں ہو، اور پھر تم جو ہے سامدون ہو، اعراض کرتے ہو۔ اللہ پھر حکم دیا جاتا ہے فاسجدوا للہ، سجدہ کرو اللہ کے لیے، واعبدوا، عبادت کرو۔ یہ سجدہ تلاوت ایک دفعہ میں نے پڑھی آیت کریمہ، اب پھر میں نے پڑھ لی، اب اس کے بعد ایک دفعہ چونکہ ہماری اپنی ترتیب ہے، ترجمہ کرتے ہوئے آیتیں پڑھتے ہیں، پھر ہم پڑھیں گے۔ یہ ہے طریقہ سجدہ تلاوت جس نے سن لی، ایک ہی آیت کو جتنی دفعہ سن لے، ایک ہی جگہ پہ بیٹھا ہو تو ایک ہی سجدہ۔ سجدہ تلاوت آیت چونکہ ایک ہیں، مجلس ایک ہی ہے، اب اس میں اگر بار بار وہی آیت کریمہ پڑھی جائے تو مسئلہ یہ ہے کہ سجدہ ایک لازم ہے۔ اب ہم سنیں گے تو ہم پہ ایک ہی سجدہ، اور اگر یہی آیت کریمہ میں نے فرض کرے اب پڑھ لی، ایک نمازی ادھر بیٹھا ہوا تھا، اس نے سن لیا، اب اس کے بعد درس میں آیا ہے، جگہ اس کی تبدیل ہو گئی، آ کے بیٹھ گیا، یہاں اس نے سن لیا، باہر جا کے کسی نے سن لی، تو اس انداز سے پھر ان پر سجدے ہوں گے۔ یا مجلس ایک ہی ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہی مجلس میں اگر سجدے کی یہ آیت کریمہ پڑھی جائے جو سجدہ تلاوت کی آیت ہے، اور وہ بہت ساری آیتیں ہوں اگر پڑھی جائیں اور مجلس ایک ہی ہو، تو جتنی آیتیں پڑھی جائیں گی اتنے سجدے پھر ہوں گے۔ یہ ہے مسئلہ۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، پس تو اپنے رب کی کن نعمتوں میں جگڑے گا۔ هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ، یہ ڈراوا ہے گزرے ہوئے ڈراووں سے۔ أَزِفَتِ الْآزِفَةُ، نزدیک آ گئی ہے، نزدیک آنے والی۔
لیس لہا من دون اللہ کاشفا، اللہ کے بغیر کوئی بھی نہیں ہے اس کو ٹالنے والا۔ جب وہ اپنے ان حالتوں کے ساتھ آئے گا تو ان کو ہٹانے والا کوئی نہیں، اور وہ دن جس دن آئے گا اس دن کو کشف ظاہر کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، پس کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو؟ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، اور ہنستے ہو روتے نہیں ہو۔ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور تم بے دہیان ہو کر اعراض کرتے ہو۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، سجدہ کرو، سجدہ ریز ہو جاؤ اللہ کے سامنے۔ وَاعْبُدُوا، اور اللہ کی عبادت کرو۔ اللہم